بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ اچھا، ہفتہ 5واں اور اس کا دن دوسرا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو گل اور صنوبر کی کہانی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کہانی سنائی بھی تھی آپ کو، امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو پڑھ بھی لیا ہوگا۔ ابھی آپ لوگوں نے کہانی جب پڑھ لی ہے، ہماری جو آج کی سرگرمی ہے وہ سوالات کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ لوگوں نے کہانی اچھے طریقے سے پڑھی ہوگی تو آپ لوگ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گی، آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے کیا مقاصد ہیں۔ اب دیکھیں، طلبہ سبق میں دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کر سکیں گے۔ اپنے الفاظ میں تحریر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ آسان الفاظ استعمال کریں، مشکل الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ سبق سے ہٹ کے جواب لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ پوچھے گئے سوال سے متعلق صرف ضروری معلومات جواب میں خوش خط انداز میں تحریر کریں، یعنی کہ جتنا آپ سے سوال پوچھا گیا ہے اتنا ہی آپ لوگوں نے جواب خوش خط لکھنا ہے، یعنی کہ صاف لکھائی میں لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے غیر ضروری اس میں مواد نہیں ڈالنا، شامل نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلا ہے کہ طاعون کی وجہ سے بلوچوں کی بستی کا کیا منظر تھا؟ طاعون کی وجہ سے بلوچوں کی بستی مکینوں سے خالی ہو گئی تھی۔ مکین کہتے ہیں رہنے والے، جو بستی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ساری بستی خالی ہو گئی تھی، وہاں پر کوئی بھی فرد زندہ نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد ہے بلوچوں کا موت کے بارے میں کیا خیال تھا؟ اچھا، بلوچوں کا موت کے بارے میں یہ خیال تھا کہ موت تو آنی ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آئے گی بھی اللہ کے حکم سے، اور وہ کہتے تھے کہ جب بھی وہ آئے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گی اور ہم جہاں پہ بھی ہوں گے وہیں پہ ہی آ جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں چھپ جائیں گے یا ہم کہیں چلے جائیں گے تو موت جو ہے وہاں پہ ہمیں نہیں آئے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جہاں مرضی چلے جائیں، موت ہمیں جب ہمارا ٹائم مقرر ہوگا تو موت ہمیں وہیں پہ ہی آ کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، گل اور صنوبر نے اپنی بستی کیوں چھوڑی؟ اچھا، گل اور صنوبر، ابھی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ گل اور صنوبر نے اس لیے اپنی بستی چھوڑی تھی کیونکہ گل کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پوری بستی مکینوں سے خالی ہو گئی تھی، سوائے ان دونوں کے علاوہ پوری بستی میں کوئی بھی فرد زندہ نہیں بچا تھا۔ اب وہ دونوں چھوٹے تھے اور گل اور صنوبر کو جب بھوک لگی تو انہوں نے اپنی بستی چھوڑ دی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، دونوں بہن بھائی ظہیرہ کے گھر سے واپس کیوں آ گئے؟ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا ظہیرہ نے شروع میں جب وہ ظہیرہ کے گھر گئے گل اور صنوبر، تو ظہیرہ نے انہیں یہ کہا کہ تم میرے گھر کا کام کاج کر دیا کرو، میں تم لوگوں کو کھانے پینے کے لیے دے دیا کروں گی اور تم یہاں پہ آرام سے رہو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ظہیرہ نے جب یہ ساری باتیں کی تو صنوبر کو اس پہ بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ہم غلاموں کی زندگی نہیں بسر کر سکتے، تو وہ یہ کہہ کے وہاں سے واپس آ گئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، صنوبر ظہیرہ سے کس بات کا انتقام لینا چاہتی تھی؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گل جو ہے، جب گل اور صنوبر اس کے گھر سے واپس آ گئے، ظہیرہ کے گھر سے جب واپس آئے تھے تو گل اور صنوبر سو گئے تھے، لیکن گل کو بہت زیادہ پیاس لگی اور اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ظہیرہ کے گھر چلا گیا، لیکن ظہیرہ نے اس کو اپنا غلام بنا لیا اور وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا اور دوسری بستی میں رہنے چلی گئی۔ اور اس کے بعد اسی وجہ سے صنوبر کو اس پہ غصہ آ رہا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ گل مر چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آخرکار صنوبر نے اپنے بھائی کو ڈھونڈ لیا اور وہ اسی بات کا ظہیرہ سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد ہے اس کہانی سے کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔